آپ نے سنا ہوگا پیری مریدی ہوتی ہے، پیر ہوتا ہے، مرید ہوتا ہے، بیعت ہوتی ہے، اللہ اللہ ہوتی ہے. یہ کس لیے ہوتی ہے؟ یہ اس کی شکل بدل گئی ہے، اس کا رنگ بدل گیا ہے. یہ پیری مریدی ہوتی تھی کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا غلام لوگوں پہ محنت کرتا تھا اور لوگوں کو اس بات پر تیار کرتا تھا کہ تم سارے کے سارے، تم بھی سارے نبی کے غلام بن جاؤ، تم بھی نبی کے طریقوں کو اختیار کرو. تو جو بندہ لوگوں کو یہ بات سکھاتا تھا، ان سے عہد معاہدہ کرتا تھا اور ان کو اس راستے پہ چلاتا تھا، اس کو پیر کہتے تھے، سیکھنے والوں کو مرید کہتے تھے. یہ پیری مریدی ہوتی تھی. بدلتے 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 اب پیری مریدی یہ ہے کہ کوئی بوتل پانی کے لے کے آیا اور میں نے اس پہ پھونک مار دی، اب وہ میرا مرید ہے، میں اس کا پیر ہوں. کئی دوست بیعت ہونے کے لیے آئے تو میں تو کچھ اور سمجھا، بعد میں مجھے پتہ چلا کہتے جی یہ بیعت ہونا چاہتا ہے، مرید ہونا چاہتا ہے. میں نے کہا کرو توبہ بھائی، آپ کو بیعت کرتے ہیں. جب بیعت ہو گئی تو اب اس نے معاملہ کھولنا شروع کر دیا کہ ہمارے گھر میں یہ مسئلہ ہے، وہ مسئلہ ہے، اتنے جن ہیں اور ایسا ہے فلانا ہے، تو ہم بڑے پریشان ہیں، تو مجھے کسی نے بتایا تھا کہ کسی اللہ والے کے مرید ہو جاؤ. میں نے کہا بہت اچھا. تو وہی اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ ساری بلائیں انسان سے دور ہو جاتی ہیں جب بندہ نبی کے طریقوں کو اپنا لے. اس میں شک نہیں ہے، ساری بلائیں بھاگ جاتی ہیں. لیکن مرید صرف اس نیت سے ہونا کہ میری جان چھوٹ جائے، نہیں، یہ ٹھیک نہیں ہے. آپ نیت یہ کریں کہ میں اللہ اور اس کے رسول کا وفادار بندہ بنوں گا اور ان کا غلام بنوں گا اور میں اس زندگی کو سیکھوں گا. دیکھنا اللہ تعالیٰ آپ کے ساتھ کیسی وفائیں فرماتے ہیں. صرف دنیا کی بلائیں نہیں دور ہوں گی، قبر کی اور آخرت کی بلائیں بھی دور ہو جائیں گی. تو سارے دوست جو ہے وہ دل میں نیت کریں، ارادہ کریں کہ ہم نبی علیہ السلام کے سچے تابعدار غلام بن کر زندگی گزاریں گے. اللہ تعالیٰ ہم سب کے لیے اس راستے کو آسان فرمائے. جو دوست بھی اپنی زندگی سے توبہ طائب ہونا چاہیں، اپنے گناہوں والی زندگی کو چھوڑ کر اللہ رسول کی اطاعت فرما برداری والی زندگی کو اختیار کرنا چاہیں، وہ توبہ کی نیت فرما لیں. اور جو باقاعدہ اس زندگی کو سیکھنا چاہیں، وہ اس توبہ کے ساتھ ساتھ بیعت کی نیت بھی فرما لیں. تو جو حضرات بھی بیعت ہونا چاہیں وہ بیعت کی نیت فرما لیں. باقی تمام دوست جو ہے وہ صرف توبہ کی نیت فرما لیں. خطبہ سنیں اور جو کلمات پڑھائے جائیں سچے دل سے پیچھے پیچھے ان کلمات کو پڑھتے جائیں. الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اما بعد. سارے دوست ان کلمات کو اپنی زبان سے ضرور ادا فرمائیں. یہ بڑے برکت والے اور یہ وہ الفاظ ہیں کہ جس سے انسان کے لاکھوں کروڑوں گناہ ایک لمحے میں مٹ جاتے ہیں، معاف ہو جاتے ہیں. سب دوست پڑھیے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت. آمنت باللہ کما ہوا باسمائہ وصفاتہ وقبلت جمیع احکامہ اقرار باللسان وتصدیق بالقلب. اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ. استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ. استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ. استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ برحمتک یا ارحم الراحمین. ان کلمات کو جس نے بھی توبہ کی نیت سے پڑھا ہے وہ دل میں یقین کر لے کہ وہ اللہ کے ہاں توبہ طائب ہو چکا ہے. اور جس نے اللہ والوں کے سلسلے میں شامل ہو کر نبی کی غلامی والی زندگی کو سیکھنے کی نیت سے پڑھا ہے وہ سلسلہ عالیہ نقشبندیہ مجددیہ میں بیعت ہو چکا ہے.
بہت سارے بزرگ اس راستے کو سکھانے والے ہیں، تو چونکہ بزرگ بہت سارے ہیں تو بعض دفعہ آپ نے دیکھا کہ کچھ چیزیں جو ہیں وہ مشہور ہو جاتی ہیں، سبزی بیچنے والے، کپڑا بیچنے والے، فلاں بیچنے والے، بہت سارے لوگ ہوتے ہیں، تو کچھ خاص چیزیں مشہور ہو جاتی ہیں کسی بندے کے نام سے، تو اب اس کا مطلب کیا ہوا کہ بس صرف کپڑا اسی کا ٹھیک ہے باقی سب کا خراب ہے؟ نہیں، جو مشہور ہوئی ہیں ان میں سے ایک یہ بھی ہے، ایک یہ بھی ہے، ایک یہ بھی ہے، ان تمام جگہوں سے چیز اچھی مل جاتی ہے۔ تو اسی طرح ہمارے بزرگوں میں، اولیاء میں بڑے بڑے اللہ والے گزرے ہیں، کچھ بزرگ زیادہ مشہور ہو گئے، جیسے حضرت پیران پیر شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ، ساری دنیا جانتی ہے نا ان کو بھائی، تو لہٰذا ان کے دین سکھانے کے اور جو لوگوں کو نبی کا غلام بنانے کا جو طریقہ تھا، اور ان کے جو شاگرد تھے، جو ایک لڑی تھی، وہ اپنے آپ کو قادری کہلانے لگ گئے کہ یہ سلسلہ قادریہ ہے۔ ایک بزرگ گزرے، ان کا نام تھا خواجہ بہاؤالدین نقشبند بخاری رحمۃ اللہ علیہ، جو ان کے شاگرد تھے وہ اپنے آپ کو نقشبندی کہنے لگ گئے۔ اور اسی طرح ایک بزرگ گزرے ہیں جو ہندوستان میں ان کا مزار ہے، جن کا نام ہے حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ، تو جو ان کے شاگرد ہیں، ان کی جو لڑی ہے، وہ اپنے آپ کو چشتی کہنے لگ گئے۔ تو کیا مطلب ان میں سے کوئی ایک دوسرے کے مقابل ہیں یا مخالف ہیں؟ نہیں نہیں، یہ سارے بزرگ آپس میں بہت زیادہ محبت کرنے والے، اور سب کا طریقہ اور راستہ ایک ہی ہے۔ تو اس وجہ سے ایک اللہ والے کہا کرتے تھے، اگر تمہارے دل میں اللہ اور اس کے رسول کی محبت پیدا ہو رہی ہے تو تم قادری بھی ہو، تم چشتی بھی ہو، تم سہروردی بھی ہو، تم نقش بندی بھی ہو، اور اگر یہ محبت رسول اور محبت الہی پیدا نہیں ہو رہی تو تم کچھ بھی نہیں ہو۔ تو اصل مقصد یہ ہے، تو اس لیے جن دوستوں نے بھی غلامی رسول والی زندگی گزارنے کی نیت سے اللہ والوں کے سلسلے میں جو ہے وہ شمولیت کی ہے، تو وہ سلسلہ عالیہ نقشبندیہ مجددیہ میں بیعت ہوئے ہیں۔ ہمارے سلسلے کا ایک خاص نشان، خاص وصف یہ ہے کہ باقی بزرگ انسان کو اللہ کے قریب کرتے ہیں محنتوں اور مجاہدوں کے ذریعے سے، اور ہمارے بزرگ جو ہیں انسان کو اللہ کے قریب کرتے ہیں نبی کی سنتوں کے ذریعے سے، کہ نبی علیہ السلام کے سنتوں والی زندگی بندے کو سکھاتے ہیں، تو آہستہ 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 انسان اللہ کے قریب سے قریب تر ہوتا چلا جاتا ہے۔ تو چند ایک اوراد و وظائف ہیں، اگر آپ ان کو پابندی کے ساتھ فرمائیں گے تو آپ کو خود محسوس ہوگا، کچھ وقت گزرنے کے بعد آپ کو محسوس ہوگا کہ پتہ نہیں کیا چیز ہے جو مجھے نیکی کی طرف کھینچ رہی ہے، دن بدن میں نیک بنتا جا رہا ہوں۔ تو پہلا عمل ہے استغفار، 100 دفعہ صبح 100 دفعہ شام، روزانہ پابندی سے ایک تسبیح صبح ایک تسبیح شام آپ استغفار کی پڑھیں، تو انشاءاللہ آپ اس کی برکتیں دیکھیں گے۔ دوسرا عمل ہے درود شریف، 100 دفعہ صبح 100 دفعہ شام، اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد مبارک وسلم۔ تیسرا عمل ہے قرآن شریف کی تلاوت کرنا، کہ روز اللہ کا قرآن پڑھا جائے، کتنا پڑھیں؟ جتنا آپ پڑھ سکتے ہیں۔ اللہ نے چھٹی دے دی، فرمایا فَقْرَؤْا مَا تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ، قرآن میں سے جتنا تم آسانی سے پڑھ سکو اتنا پڑھ لو۔ تو لہٰذا کوئی پابندی نہیں ہے، تو آپ روزانہ جتنا پڑھ سکتے ہیں اتنا پڑھیں، بس اتنا ہے کہ جتنی مقدار مقرر کر لیں پھر روز اس کو پورا کرنے کی کوشش فرمائیں۔ اور چوتھا عمل ہے صبح و شام 15-20 منٹ کے لیے ساری مخلوق کو بھول جائیں، اپنے مالک اور خالق کو کچھ دیر یاد کیا کریں، اللہ کی یاد میں سب کو بھلا دیں، ایک اللہ کی یاد میں کچھ دیر گزارنے کی کوشش کریں۔ دوستوں کے پاس بیٹھے نا تو آپ ادھر ادھر رابطہ کرنا شروع کر دیں، وہ تنگ ہو جائے گا، کہے گا کیا مصیبت ہے 10 منٹ میرے پاس آئے ہو، اب ادھر ادھر سے جان چھوڑو بھی صحیح، میری طرف دھیان کرو۔ اپنی بیوی کے پاس آپ جا کے بیٹھے تو وہاں موبائل میں لگ جائیں تو جھگڑا ہو جائے گا، وہ کہے گی سارا دن ادھر ادھر گھومتا رہا، اب میرے پاس آ کے بیٹھے ہو، میری طرف دھیان تو کرو۔ تو اللہ تعالیٰ کو بھی یہ بات اچھی نہیں لگتی کہ سارا دن تو تم مخلوق میں ڈوبے رہے، کچھ وقت مجھے بھی یاد کرو۔ تو اس لیے انسان کو چاہیے کہ وہ جہاں اپنے دوستوں کو ٹائم دیتا ہے، اپنے بیوی بچوں کو ٹائم دیتا ہے، اپنے کاروبار کو ٹائم دیتا ہے، اس کو چاہیے کہ وہ اپنے خدا کو بھی ٹائم دیا کرے۔ اور اگلا عمل ہے کہ چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے سوچوں میں خیالوں میں اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ رہنا۔ اور چھٹا عمل ہے کہ اللہ کے دوستوں کے ساتھ دوستی لگانے کی کوشش کریں۔ جس کسی کے ساتھ آپ
قریب ہونا چاہیں تو آپ اس کے دوستوں کے ساتھ دعا سلام کر لیں۔ آپ ڈی ایس پی صاحب سے ملنا چاہتے ہیں تو ڈائریکٹ وہاں جانا معاملہ مشکل ہو جائے گا، ڈی ایس پی صاحب کا کوئی دوست آپ کو مل جائے تو اس سے دعا سلام کر لیں، وہ جا کے اتنا کہہ دے گا جی یہ میرا دوست ہے، بس کام ہو گیا۔ تو اسی طرح جو اللہ کے دوست ہیں انسان ان کے ساتھ تعلق بنا لے تو وہ اللہ والے بھی اللہ کی بارگاہ میں اس بندے کو پیش کر دیتے ہیں، اس کے لیے دعا کرتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ اس بندے کو بھی اپنا دوست بنا لیتے ہیں۔ اللہ والوں کے پاس رہنے سے انسان اللہ والا بن جاتا ہے۔ تھوڑی دیر کے لیے اپنے دل کی طرف دھیان کریں، یہ دل سے اللہ اللہ کیسے کی جاتی ہے اس کی تھوڑی دیر مشق کر لیں، پھر انشاءاللہ دعا ہوتی ہے۔ تمام دوست اپنی آنکھوں کو بند کریں، سر کو جھکائیں، دنیا اور جو کچھ دنیا میں ہے سب کو کچھ دیر کے لیے بھول جائیں، یہ نیت کریں اللہ کی رحمتیں آ رہی ہیں، دلوں میں سما رہی ہیں، ظلمتیں سیاہیاں سب دور ہو رہی ہیں، دل کی دھڑکنوں سے آواز آ رہی ہے، اللہ 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 اللہ۔